السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار یہودیوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسا سوال کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ جائے۔ یہودی سوچنے لگے کہ ایسا بندہ کہاں سے ملے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسا سوال کرے۔ یہودیوں نے ایسا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی عرصے کے بعد ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے ایک غار میں رہا تھا۔ وہ یہودی بے انتہا بوڑھا اور کمزور تھا۔ اس کی اتنی ریاضت تھی کہ وہ غیب کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ یہودی اس عالم کو لے کر کوفہ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرماتے۔ یہودی عالم کو مسجد کے باہر تیار کر کے مسجد کے اندر بھیجا گیا۔ یہودی عالم جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرماتے کہنے لگا، اے علی، میں جانتا ہوں کہ تم کوفہ کے لوگوں سے سوال کرتے ہو۔ مجھ سے سوال کر کے دیکھو، میں آپ رضی اللہ عنہ کو جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اکیلا تو ہی جواب دے گا یا جو تجھے لے کر آئے ہیں وہ بھی تیرے ساتھ دیں گے؟ یہودی عالم کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، تو میرا مقابلہ کر، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ مسجد میں موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ سوال کریں۔ اب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہودی کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے اپنی مٹھی یہودی کے آگے کر دی اور کہا کہ بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے آنکھیں بند کر لی۔ آسمانی کتابوں میں غیب کے علم کی مدد سے آسمانوں میں جھانکا، آنکھیں کھلی اور کہنے لگا کہ کوا ابو قیس میں ایک فاختہ نے انڈا دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہے۔ صحابہ کرام اور مسجد میں موجود تمام لوگوں کی نظریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تھے کہ دیکھے کیا نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھولا تو اس میں فاختہ کا انڈا تھا۔ تو یہودی اس یہودی عالم سے کہنے لگے، بہت اچھا، اور کہنے لگے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال کرے۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر سے نیچے اترے اور کہنے لگے کہ آج تک کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ نہیں جیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہی انڈا یہودی عالم کے ہاتھ میں رکھ دیا اور فرمایا کہ لے، اسے وہی رکھ کر دکھا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ یہودی عالم آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، علی، جو میں نے کہا وہ عالم کرتے ہیں اور جو آپ نے کیا وہ خالق کرتے ہیں۔ جب یہودی عالم نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہو کر جانے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اب تو یہاں ہی آ گیا ہے تو مجھے کچھ بتا کے جا۔ یہودی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، پوچھئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ جو تو غیب کی جواب بتاتا ہے یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ یہودی کہنے لگا، میں نے ریاضت کی ہے، عبادت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا نفس مارا؟ یہودی نے کہا، جی مارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا کہتا ہے تو نفس مارنے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا کہ میرا نفس جس کام کے لیے مجھے کہتا ہے میں وہ کام نہیں کرتا، اور جس کے لیے مجھے روکتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی میں ریاضت کے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں غیب کے چیزوں سے واقف ہو گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا، تیرا نفس جو تجھے کہتے ہیں وہ نہیں کرے گا؟ یہودی کہنے لگا، بالکل نہیں کروں گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تیرا نفس کیا کہتا ہے تیرے مسلمان ہونے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا میرا نفس کہتا ہے کہ مسلمان نہ ہو۔ اگر تیرا نفس کہتا ہے کہ تو مسلمان نہ ہو تو پھر تم مسلمان ہو، کیونکہ تو کہتا ہے کہ تیرا نفس جس کام کے لیے تجھے روکتا ہے وہ تو کرتا ہے۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں نفس سے واقف ہوں۔